بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پہ ہماری گفتگو اور ذات مبارکہ کے موضوع پہ ہماری گفتگو آج کی، تو اس کے اندر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی مبارک اور کوشش کریں گے کہ آخر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو علاقہ رکھنے والے ہیں، ذرا سا بھی جن کا علاقہ ہوگا حضور کے ساتھ، ہم انشاءاللہ العزیز ان کا بیان بھی کریں گے۔ آپ کوشش فرمائیں گے کہ اس ویڈیو کو آخر تک سماعت کریں گے تاکہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے بارے میں معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ہمارے لیے کتنی صد افتخار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک سانس مبارک ہمارے لیے مشام جان اور معطر ایمان کا باعث ہے۔ تو اے درویش، اگر اس ذات اقدس کا نور آنکھوں کا سرور نہ ہوتا، نہ زحل چمکدار تاج سر پر رکھتا، نہ قبائے مدول اوڑھتا، نہ کاتب تقدیر منشور قضا کو مشتری کے نام لکھتا، اور مجلدات کے طلوع اور نا افلاک کے گھوڑوں کو اس کے احکام کا مطیع فرما بردار کرتے، نہ تغلیب کا خنجر مریخ کے ہاتھ آتا اور زنگاری نیزہ اس کے شانہ پر معلق ہوتا، اور خورشید فلک پیما حصول مملکت کے لیے سفید گھوڑے مشرق کے استقبل سے محلات کی طرف آتا۔ نہ یہ روشن و منور قندیل جو مثل آفتاب روشن و منور تھی، فلک شش روزہ کی محراب پر لال و بدخشاں کی طرح تاباں و منور کی طرح منور و روشن ہوتی، نہ زہرہ فلک سوم پر عیش و طرب میں ہوتا، نہ بزم فلک کے ملمع ساز سرود و ساز کی دھنوں پر مست و سرشار ہوتے، نہ عطارد کا منشی و محرر دریائے تیرا کے نوک قلم سے صفحہ شب پر مشکی روشنائی سے لکھتا، نہ کافوری آئینہ سنہری امیزش سے اپنی صفائی اور سفیدی کو صفحہ روزگار پر ظاہر کرتا، نہ چمکنے والا چاند گنگا جمنی سحر نے چمن پر منقش اور جواہر و نگار طبق کو شکل میں یا کیسر و کسرا کے جواہر نگار محلات کی صورت میں یا آئینہ صاف و مصفہ کی صورت زمین پر ذوفشانی کرتا، نہ بادف کی شکل میں مضطربان خوش اندام کے ہاتھوں میں بخود معشوق کی صورت میں اس کے دل فریب قد و قامت کے ساتھ اس گنبد نیلگوں میں اپنے جمال جہاں آرا کی نمائش کرتا۔ ایسی حالت میں نہ تو پانی میں رقت رہتی، نہ ہوا میں لطافت، نہ آگ میں
حرارت نہ خاک میں کثافت اور نہ زمین میں زر و جواہر ملتے. اسی طرح ظرف و مظروف ایک دوسرے سے متقارب و ملاقی نہ ہوتے، اور نہ فرشتے اس عالم دنیا میں متعین ہوتے، نہ تو برگ و باد کو تراوٹ، نہ نفشہ کو نیلو فری، نہ سبزہ زار کو آنکھوں کی ٹھنڈک، نہ نرگس کو شان، اور نہ سوسن کو زبانیں نصیب ہوتی. غرض یہ تمام خصوصیات اور انعامات صدقہ ہیں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کا. اگر حضور کی تخلیق نہ ہوتی تو اس عالم کون و مقام میں کچھ بھی نہ ہوتا. اے گشتہ از برائے تو کون و مقام پدید، از عرشتا بفرش ز نور تو آفرید. فانی است پیش نور تو انوار انبیاء، در نور آفتاب بود ذرہ ناپدید. اور ذرات کون پر طوے نور ظہور تست، و اندر ظہور خیش رے نور تو مستفید. اللہ تعالیٰ نے شمع جمال محمدی سے گل عالم کو روشن فرمایا. اگر آفرینش اس محبوب عالم کی منظور نہ ہوتی تو یہ تمام عالم ظہور میں نہ آتا. اس واسطے پہلے اس جناب کے قامت یکتا پر لولا کا لما خلقت الافلاق کا خلعت زیبا پہنایا. بعد اس کے کل موجودات کو عالم ظہور میں لایا گیا. سبحان اللہ. باعث فخر صادقان جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اب پریشانی سب سے بڑی یہ ہے ذہنی طور پر، اور جو ہے کساوت قلبی اور دل کا چھوٹا ہونا. زبان کے اندر دماغ کے اندر اتنے الفاظ نہیں جو میں اپنے سونی سرکار کے بارے میں کہیں سے لا سکوں، لیکن چند کلمات جو میں نے اپنی گناہگاری طاقت کے مطابق جو میری بساط میں ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو باعث فخر صادقاں بزم آخر کی شمع فروزاں، باعث چنین و چناں، باعث تکمیل انسان، باعث رحمت فرشیاں، باعث رحمت عرشیاں، باعث تزیین بہار گلشن، بزم دو عالم آپ سے روشن، باعث تسکین قلب مخزون، بہار افزائے گلستان رعنائی. حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ جمال کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسن کائنات زینت کائنات. آپ کے چہرے سے سورج کو ضیاء ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی دمک سے چاند کو چاندنی ملتی ہے. آپ کی آنکھوں کی چمک سے ستارے جگمگانا سیکھتے ہیں. آپ کے مبارک دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں. آپ کے لبوں کی نزاکت سے غنچے چٹکنا سیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے نور سے انسانیت کو راستے ملتے ہیں. آپ کے قد زیبا سے سروے اپنے قد کی رانائی کرتا ہے. آپ کے سانسوں کی مہک سے مشک و عنبر خوشبو پاتے ہیں. آپ کی مبارک زلفوں کی لہک سے کائنات بننا سنورنا سیکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی حیا سے کلیاں شرمانا سیکھتی ہیں. آپ کی مسکراہٹ سے کوس و قزح رنگ بکھیرنا جانتی ہے. آپ کی چال مست خرام سے ندیاں چلنے سے آشنا ہوتی ہیں. آپ کی گفتگو سے بلبل نغمے سیکھتی ہے. آپ کی آنکھوں کی سیاہی سے کالی گھٹاؤں کو حسن ملتا ہے.
آپ کی آنکھوں کی سفیدی سے دن کو اجالا ملتا ہے، آپ کی پلکوں کی دل اویز حرکت سے نجوم جل ملانا سیکھتے ہیں، آپ کی ابرو خمدار کو دیکھ کر حلال اپنی صورت تراشتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال سے بجلیاں کڑکنا اور جمال سے باد نسیم چلنا جانتی ہے، آپ کی گفتگو کے لفظوں سے ہدایت کے چراغ جلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان سے انسانیت کو منزل کا سراغ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سید گرامی کا نام اور تعارف آپ کے سامنے کیا پیش کر سکتا ہوں، جو 18,000 عالم کے وجود کے مقصود ہیں۔ اگر حضرت آدم سید الانس تھے تو وہ آپ کے تابع تھے، اگر حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے پڑھانے والے تھے تو وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لا و نعم کی تدریس کے فیض یافتہ تھے، اگر حضرت نوح علیہ السلام شکر کرنے والے تھے اور ان کی کشتی تباہ کن موجوں کے بھنور میں پھنسی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ساحل نجات پر پہنچی، اگر حضرت ابراہیم سخی تھے تو وہ آپ کے دسترخوان کرم و سخا کے مہمان تھے، اگر حضرت یوسف عزیز مصر تھے تو وہ آپ کے تخت بخت اور قصر مصر میں جلوہ افروز ہوئے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے تو وہ آپ ہی کے طور سینہ کے ندیم حریم تھے، اگر حضرت داؤد علیہ السلام خوش آواز تھے تو وہ آپ ہی کے نغمہ دلربا کے پردوں اور سروں سے بہرہ ور تھے، اگر سلیمان علیہ السلام شہنشاہ زمانہ تھے تو وہ آپ کے تخت اور علم مبارک سے مستفید تھے، اگر یونس علیہ السلام نجات یافتہ حوت ہوئے تو وہ آپ ہی کے بحر احسان و نعم کے غریق تھے، سکندر آپ ہی کے وصال میں وادی انوار و ظلمت کے سرگرداں تھے، حضرت لقمان آپ کے علوم و احکام کے دسترخوان کے لقمہ بردار تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے ذوق وصال اور شوق جمال سے پرغم اور پرنم آنکھوں میں مبتلا تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بشارت اور خوشخبری سناتے رہے، حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے رازداں اور پیغام رساں تھے، حضرت میکائیل آپ کے مناجات و حاجات میں ہمدم تھے، حضرت اسرافیل آپ کے دبیرستان میں لوح درکنار ہیں اور اسی مکتب میں قلم سے حروف لکھتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کے سوز کے رفیق و شفیق تھے، فرشتے آپ کے عزیز و مکرم، آسمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے نیلگوں سر پردہ ہیں، لوح محفوظ آپ کے قلم کی نگارشات سے صحیفہ کا ایک صفحہ ہے، قلم آپ کے منشور کا تغرا نویس ہے، کرسی آپ کے عالی ہمم ضمیر منیر کا تکیہ گاہ، عرش مجید آپ کے مہمان خانہ جود و کرم کا دسترخواں ہے، بہشت آپ کی تحریر کا ایک حرف ہے، رضوان آپ کی امت میں تقسیم شدہ خزانوں کا ایک سکہ ہے، دوزخ آپ کے دشمنوں کا زندان خانہ ہے، بوستان ارم آپ کے دوستوں کی سیرگاہ ہے، مالک آپ کے جہنم کا دربان ہے، دل آپ کا جامع جم ہے، پھول آپ کے تبسم کا ایک کرشمہ ہے، سمندر آپ کے کرم و سخا کا قطرہ شبنم ہے، یہ جنگلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان آپ کے غلام خادم اور خدمت گزار ہیں، یہ معین آپ ہی کے کوچہ محبت کا گدائے بے نوا حضرت خواجہ معین پاک جو مصنف ہیں معارج النبوت کے لکھنے والے، انہوں نے یہ آخری دو جملے کہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر چند کلمات عرض کر دیں۔ 12 ربیع الاول شریف سن عام الفیل 55 دن بعد عام الفیل کے واقعہ کے اپریل 571 ہجری بروز پیر بوقت صبح 4:22 قبل از طلوع آفتاب عالم تاب سراج منیرہ یعنی آفتاب رسالت رونق افروز عالم ہوا۔ تقریباً ایک ہفتہ بعد حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں جلوہ گری ہوئی۔ 5 سال کی عمر میں دوبارہ والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ کی آغوش شفقت میں تشریف لائے۔ اسی دوران حضرت حلیمہ پاک، حضرت آمنہ پاک اور آپ نے دودھ پیا اپنے رضائی ماؤں کا بھی۔ تو 6 سال کی عمر شریف میں مقام ابوا پر والدہ محترمہ چونکہ 6 ماہ کے پیٹ مبارک کے اندر والد گرامی کا وصال اور 6 سال کی عمر مبارک میں مقام ابوا پر والدہ محترمہ سیدہ آمنہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ واپس مکہ تشریف لے گئے۔ 8 سال کی عمر شریف میں دادا محترم حضرت ابو عبد المطلب رحلت فرما گئے اور چچا ابو طالب کی زیر کفالت تشریف لے گئے۔ 12 سال کی عمر شریف میں ملک شام کی جانب پہلا تجارتی سفر اور 25 سال کی عمر شریف میں حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح، جبکہ ان کی عمر مبارک 40 سال۔ 30 سال کی عمر شریف میں قوم نے بالاتفاق صادق اور امین کا لقب دیا۔ 35 سال کی عمر میں قبائل عرب کی طرف سے حکم یعنی ثالث بن کر دیوار قبلہ میں حجر اسود کے نصب کا وہ عظیم الشان فیصلہ فرمایا، سارے لوگ اشش کر اٹھے۔ 37 سال کی عمر مبارک میں غار حرا کی خلوت اور عبادات و ریاضات میں زبردست اضافہ۔ اسی سال حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے زیر کفالت لیا۔ 40 سال کی عمر مبارک میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اعلان نبوت فرما دیا، گویا کہ زندگی ایک نئی نہج پر گامزن ہو گئی۔ یہ نہج بھی بڑا عجیب تھا۔ بہرحال 43 سال کی عمر شریف یعنی 3 نبوی تک تقریباً 40 مرد اور عورت ایمان لے آئے تھے۔ 45 سال کی عمر شریف 5 نبوی میں جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہجرت حبشہ کی اجازت ملی اور متعدد صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ روانہ ہوئے۔ 46 سال کی عمر میں 6 نبوی میں یعنی اعلان نبوت سیدنا اسد اللہ و رسول امیر حمزہ اور سیدنا عمر فاروق ایمان لائے۔ 47 سال کی عمر میں 7 نبوی میں کفار مکہ نے معاشرتی مقاطعہ یعنی مکمل بائیکاٹ کر دیا اور شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ 50 سال کی عمر شریف یعنی 10 نبوی میں معاشرتی مقاطعہ ختم ہوا۔ اسی سال حضرت خدیجہ اور محبوب و مکرم چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ اسی سال حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا اور اسی سال اہل طائف نے ظالمانہ سلوک کیا۔ 51 سال کی عمر مبارک یعنی 11 نبوی میں مدینہ طیبہ کے 6 آدمیوں نے قبول کیا۔ 52 سال کی عمر شریف یعنی 12 نبوی میں مدینہ طیبہ میں مزید 12 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ طیبہ میں گھر گھر چرچا ہونے لگا۔ اور 53 سال کی عمر یعنی 13 نبوی میں مزید 72 آدمیوں نے اسلام پر بیعت کر لی اور آپ نے مدینہ منورہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ 54 سال کی عمر مبارک یعنی 1 ہجری میں مسجد قباء شریف اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی۔ اسلام میں پہلی نماز جمعہ یہاں ادا کی گئی۔ اذان کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام
اور حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا، عاشورہ کا دن تھا۔ 55 سال کی عمر شریف یعنی 2 ہجری میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی المرتضیٰ سے شادی ہوئی۔ زکوٰۃ، روزہ اور جہاد فرض ہوئے۔ پہلی مرتبہ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ شریف ادا کی گئی، قربانی کی گئی۔ ماہ رجب المرجب میں بیت المقدس شریف کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ مشہور غزوہ بدر شوکت اسلام میں اضافہ کا باعث بنا۔ شہزادی رسول کونین سیدہ رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی سال میں ہوئی۔ 56 سال کی عمر شریف 3 ہجری میں غزوہ غطفان، کعب بن اشرف ابو رافع یہودی کی شرانگیزی اور ان کا قتل، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت، سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی سے نکاح اور غزوہ احد وقوع پذیر ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور 57 سال کی عمر شریف یعنی 4 ہجری میں سریہ بیر معونہ بنو عامر کی چال بازی و قرہ کی جہاد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ حضرات کو بھیجا تھا۔ غزوہ بنو نذیر ہوا 57 سال، بدکاری پر رجم اور چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی۔ ام الخبائث شراب کی قطعی حرمت کا اعلان ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور 58 سال کی عمر شریف یعنی 5 میں غزوہ بنو مصطلق، آیت تیمم کا نزول، قدیجہ، افک اور غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خندق وقوع پذیر۔ سن 59 سال شریف کی عمر مبارک میں یعنی 6 میں عند الجمہور فرضیت حج بھی اسی سال ہوئی، جبکہ بعض علماء کے نزدیک 9 میں حج فرض ہوا۔ واللہ اعلم برسولہ۔ اسی سال حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرمایا اور مقام حدیبہ پر صلح حدیبیہ ہوا۔ اسی سال اسی جگہ بیعت رضوان کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ بعض سیرت نگار حضرات کے نزدیک اسی سال شاہان و سرداران زمانہ کے نام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط تحریر فرمائے، جبکہ عند البعض خصوص 7 میں لکھے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ سن 60 سال کی عمر شریفہ یعنی 7 ہجری میں غزوہ خیبر فتح ہوا۔ حضرت صفیہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ امہات المومنین میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، گدے اور متاع کی حرمت کا اعلان ہوا اور فدق فتح ہوا۔ سن 61 ہجری میں سن 61 عمر مبارک میں یعنی 8 ہجری میں سریہ موطا واقع ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، غزوہ حنین اور طائف وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت شریفہ۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص ایمان لائے۔ 62 سال کی عمر شریف کے اندر یعنی 9 ہجری میں اعمال گورنروں کی مختلف علاقوں کی طرف روانگی، وفود کی آمد، واقعہ ایلا، غزوہ تبوک، جیش اسرت، مسجد درار کی تعمیر اور انہدام، عبداللہ بن ابی رأس المنافقین کی موت، سورہ توبہ کا نزول اور حرم کعبہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کا اس کی تلاوت اور اعلان فرمانا۔ سیدنا صدیق اکبر کی زیر قیادت مسلمانوں کا پہلا باقاعدہ حج کرنا اس کے اہم واقعات میں سے ہے۔
63 سال کی ظاہری عمر مبارک شریفہ یعنی 10 میں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ نے انتقال فرمایا۔ اسی سال ذوالحجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا اور مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ 63 سال کی عمر شریفہ یعنی سن 11 ہجری میں ملعون، مکذوب، کمینے اور نہایت اسفل ترین بغیرت ترین حرام زادے مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی اور سجا بنت حارثہ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، اور 63 سال کی عمر شریف یعنی 11 ہجری میں اسی سال کے ابتدائی مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعیت مبارکہ اپنے مزاج گرامی سے ہٹ گئی، اور بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول شریف، بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول شریف بروز پیر داعیے اجل کو لبیک کہتے ہوئے رفیق الاعلی یعنی میرے اللہ کی بارگاہ میں ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حاضری کو اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگاں، اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری کی میں بات کر رہا تھا، حاضری رسول پر انشاءاللہ ایک تو ہماری حاضری اپنے نبی کی بارگاہ میں، اور ایک میرے نبی کی حاضری اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فی الحال